یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہے ہمارا، نہ میڈیا ہے، نہ میں ہوں، نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، نہ کوئی اور امپورٹنس ہے۔ تو میڈیا والوں سے میں گزارش کروں گا مہربانی کر کے آپ بات کرنے دیں، ان کے ساتھ سائڈ میں رہیں، بات کرنے دیں۔ دوسری بات کوئی بھی بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے اس بات پہ یہاں پہ سب متفق ہوں گے کہ ہم کسی بھی طبقے کے ریزرویشن کے خلاف نہیں ہیں۔ جتنے بھی جموں کشمیر میں طبقے ہیں، اگر وہ پچھڑے ہوئے ہیں، اگر وہ سوسائٹی میں دہائیوں سے چیلنج فیس کرتے ہیں، اور ان کی آبادکاری کے لیے اگر ریزرویشن ایک راستہ بنتا ہے تو یہ ہینڈ ہولڈنگ ان کا رائٹ بنتا ہے، اور ہم اس کے ساتھ اسی کے ساتھ ہماری اور ان اسٹوڈنٹس کی، ایسپیرنٹس کی، پیرنٹس کی، ہر کسی صحیح سوچ رکھنے والی شخص کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ انصاف کرنا ہے وہ انصاف ہر ایک کے ساتھ ہو، خاص طبقے کے ساتھ نہ ہو۔ جس طرح سے ہمارے شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب، بیکورڈ ایریاز یا جس طرح کے بھی طبقے اگر وہ چیلنج فیس کرتے ہیں، ان کو اگر ہینڈ ہولڈنگ دینی ہے، وہ ہینڈ ہولڈنگ دینا، ان کو وہ ریزرویشن دینا انصاف ہے، مگر اسی طرح سے ریزرویشن اس حد تک ایکسٹینڈ کرنا جو ریزرویشن irrational بنے اور اوپن میرٹ کیٹیگری پہ وہ تلوار بنے، وہ اوپن میرٹ کیٹیگری کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ تو ہم سبھی کا خاص طور پر ان اسٹوڈنٹس کا، ایسپیرنٹس کا مطالبہ یہ ہے کہ ریشنلائز کیا جائے۔ کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ کسی سے چھینا جائے، ریشنلائز کیا جائے، منطق کا استعمال کیا جائے، انصاف ہو، عدل ہو، جو جس لحاظ سے آبادی کا تناسب ہے اس لحاظ سے ریزرویشن دی جائے۔ اس ریشنلائزیشن کے لیے دو طریقے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کا حق چھینا جائے، دو طریقے ہیں۔ جو پاپولیشن کا ریشیو ہے، جو پاپولیشن کا تناسب ہے، اس تناسب کے حساب سے ریزرویشن دی جائے۔ اگر ریزرو کیٹیگریز کا تناسب، اگر ان کا ریشیو 70% بنتا ہے، 70% نہیں 72% دے دیجیے۔ اگر ان کا تناسب 50% سے زیادہ نہیں ہے، 40% سے زیادہ نہیں ہے، یا 70% سے کم ہے، اگر 70% سے کم ہے تو اوپن میرٹ کے ساتھ وہ ذاتی نہ کی جائے۔ اسی طرح سے اگر اوپن میرٹ کیٹیگری کا تناسب 50% ہے، چلیے ہم مانتے ہیں کہ دوسروں کو انصاف دینا ہے، مگر اس سب کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے، آبادی کے تناسب کے ساتھ اوپن میرٹ جو ہے وہ 50% رکھا جائے۔ اگر 60% اوپن میرٹ کی پاپولیشن بنتی ہے تو اس پاپولیشن کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے، تو 60% اس پاپولیشن کا بھی میرٹ رکھا جائے۔ بات یہ ہے کہ پروپورشن کے حساب سے، آبادی کے تناسب کے حساب سے انصاف دیا جائے اور ریشنلائز کیا جائے ریزرویشن کو۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر کیٹیگریز کا پروپورشن 30% بنتا ہے، 35% بنتا ہے، چلیے ہم اپنا دل بڑا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کو ہینڈ ہولڈنگ دینی ہے، ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرنا ہے کہ تاکہ وہ آگے بڑھے، چلیے تو پھر سپریم کورٹ کی رولنگ کا راستہ اپناتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ 35% تک ہے، چلیے ہم 35% سے زیادہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، کم سے کم سپریم کورٹ کی رولنگ کا احترام کریں، 50% تو اوپن میرٹ کے لیے رکھا جائے۔ تو ریشنلائز کرنے کے لیے دونوں راستوں میں سے کوئی ایک راستہ اپنائیں جسے ریشنلائز ہو۔ یہی بات لے کے مجھے بات کرنے، یہی بات لے کے ہم اپنی چنی ہوئی، منتخب کی ہوئی حکومت کے سامنے آئے ہیں۔ میں نے
इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी इन स्टूडेंट्स को वादा दिया था कि इनका मुतालबा जायज है और ये हकीकत पे मबनी है, रैशनल है। मैं इनके इस मुतालबे के साथ हूँ, न सिर्फ साथ हूँ, इस मुतालबे को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने तक हर एक स्ट्रगल में आपके साथ, हर एक कोशिश में आपके साथ। हम सबकी असेंबली बनी, हम सबकी मुंतखब, आपने वोट दिया, मैंने वोट दिया, हम सबने वोट दिया। हमने 5-6 साल की जबरदस्ती वाली एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, डिक्टेटरशिप के बाद एक अपनी हुकूमत बनाई, जमहूरियत को बहाल करने की कोशिश की। इसके बावजूद कि हमें हर लेवल पे नाउमीद किया गया था, डेमोक्रेसी का यहाँ पे मर्डर किया गया था, हमारी मर्जी के खिलाफ हमसे हमारा स्टेटस छीना गया, हमारे हुकूक छीने गए थे, हमारा जमहूरी इख्तियार हमसे छीना गया था। 2019 हम भूले नहीं है, नहीं भूले। उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के अवाम ने कहा हम तशद्दुद नहीं, हम वायलेंस नहीं, हम अनडेमोक्रेटिक मीन्स नहीं, हम जमहूरियत के जरिए जवाब देंगे। हम हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई, हमें जो दूसरे क्लास के सिटीजन में तब्दील किया गया, हमें गुलामी में तब्दील किया गया, हमसे हमारे हक छीने गए, हमसे पूछे बगैर हमारे फैसले लिए गए, इसका जवाब हम जमहूरी तरीके से देंगे। हम लेवल बाय लेवल, स्टेज बाय स्टेज जमहूरियत की वापसी के लिए हम लड़ेंगे, स्ट्रगल करेंगे, डिक्टेटरशिप को यहाँ से दफा करेंगे, वाइस रॉय निजाम को हम यहाँ से दफा करेंगे। उसके लिए अगर हमें लेयर बाय लेयर चलना है, स्टेज बाय स्टेज चलना है, अगर पहला स्टेज ये है कि हमें वोट देना है, तारीख गवाह है, पिछला असेंबली इलेक्शन गवाह है, मीडिया गवाह है, और हिंदुस्तान की हुकूमत खुद कहती है जम्मू कश्मीर के लोग निकले, वोट दिया। और अब सुनो किस लिए वोट दिया, वोट इसलिए दिया कि ये इख्तियार हमारे हाथ में वापस आए, यहाँ से डिक्टेटरशिप दफा हो जाए, वाइसरॉय का निजाम यहाँ से दफा हो जाए, यहाँ की सड़कों पे बात चले, आवाज चले यहाँ की आवाम की, यहाँ के सेक्रेटेरिएट में कलम चले यहाँ के आवाम की मर्जी के मुताबिक, न कि दिल्ली के मर्जी के मुताबिक। इसी उम्मीद से हमने ये हुकूमत बनाई। आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। 1 महीना पहले मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ये यकीन दहानी देने के लिए कहा था, इन्होंने कहा था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमें मायूसी है। मैंने जवाब दिया था कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, हम सब हैं यहाँ पे, आपकी बात न सिर्फ सुनने के लिए, आपकी बात के लिए लड़ने के लिए हम यहाँ पे। हम आपकी बात को मरने नहीं देंगे, हम आपकी बात को गुम होने नहीं देंगे, हम आपके लिए बात करेंगे। मैं अपने वादे पे पाबंद हूँ। हमारी हुकूमत हो, हमारा ऐवान हो, जो भी स्टेज हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, कैबिनेट हो, जहां तक भी आपकी बात पहुंचानी है और वहां तक बात पहुंचाई जाएगी और नतीजा हासिल करने की कोशिश की जाएगी। मैंने कहा 1 महीना दीजिए, अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी बात उस तरह से नहीं सुनी जाती है, अगर आपको लगता है फिर कि आप निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, आप तब समझिए मैं पार्टी के साथ नहीं, हुकूमत के साथ नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अवाम के साथ हूँ और हक के साथ। मैं उसके बाद ये बात जानता हूं कि आपकी बात हुकूमत ने सुनी। उमर अब्दुल्ला साहब ने, चीफ मिनिस्टर ने कैबिनेट सब कमेटी बिठाई, 1 महीना गुजरा, पार्लियामेंट मैं आपकी जिम्मेदारी, आपकी तरफ की जिम्मेदारी मैं निभा के वापस आया। यहाँ पे बात सुनी कि आप सभी स्टूडेंट्स उस सब कमेटी के वर्किंग से या सब कमेटी के नतीजे से अभी मुतमईन नहीं है। मेरे लिए जाती तौर सब कमेटी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए स्टूडेंट्स का इत्मीनान इंपॉर्टेंट है।
میرے لیے اسٹوڈنٹس امپورٹنٹ ہے. تو میں نے کہا کہ میں اپنی بات پہ پابند ہوں, میں اپنے وعدے پہ پابند ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات سنی نہیں جا رہی ہے یا اس پہ اس طرح سے عمل نہیں ہو رہا ہے جس طرح سے آپ عمل کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کروانا چاہتے ہیں, میں آپ کی طرف سے اٹھتا ہوں. ہم چلتے ہیں, بات کرتے ہیں اور بات وہی پہ آتی ہے. یہ حکومت ہم نے بنائی ہے اس لیے کہ ہماری بات سنی جائے. یہ حکومت ہم نے بنائی ہے تاکہ ہم اپنے کنسرنز پہنچائے اور لوگوں کی طرف کان کھلے رکھے جائے, لوگوں کی ڈیمانڈز کا احترام رکھا جائے, لوگوں کے کنسرنز کا احترام رکھا جائے, لوگوں کے ایسپریشنز کا احترام رکھا جائے. اس حکومت سے پہلے سٹیج پہ ہمیں جو توقع ہے کہ یہ ہماری بات سنیں گے اور ہماری طرف سے اقدام کریں گے یا ہماری طرف سے قلم چلائیں گے یا ہماری ایسپریشنز کو ایڈریس کرنے کے لیے قلم چلائیں گے. تو آج جو حکومت ہم نے بنائی ہے, ہم سب ان سٹوڈنٹس کے ساتھ آئے ہیں اس حکومت کے پاس. اپنی بنائی حکومت, ہم سب کی بنائی ہوئی حکومت, یہ ادارہ, یہ اسمبلی کا, یہ حکومت کا, ہم سب کا بنایا ہوا ہے. ہمیں اس سے کام لینا ہے, اس ریاست کے لیے کام لینا ہے, اس ریاست کی ایسپریشنز کے لیے کام لینا ہے. ہم جاتے ہیں آج اس حکومت کے پاس اس امید سے کہ ہم نے ڈکٹیٹرشپ کو ریپلیس کیا ہے آپ کے ذریعے سے, اس امید سے کہ جو 7 سال تک 6 سال تک ہمارے ساتھ رویہ تھا آج وہ رویہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. آپ نے ایک فیصلہ لیا, اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ وہ فیصلہ کافی نہیں ہے. ہم آپ سے ملیں گے, آپ ان کی بات سنیے, آپ ان کی بات پہ عمل کریے, جس حد تک بھی جانا ہو اس ایشو کو ایڈریس کیجئے اور ریشنلی ایڈریس کیجئے. وہی چیز میں لے کے آیا ہوں. امید ہے عمر صاحب اس ذمہ داری کو سمجھیں گے کہ ہم جمہوریت بحال کرنا چاہتے ہیں. میں ذاتی طور کیوس نہیں چاہتا ہوں. میں ان سبھی لوگوں, افراد یا جماعتیں یا میڈیا آرگنائزیشنز تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں جو یہ غلط فہمی میں ہے کہ میں یہ یہاں پہ آیا ہوں کسی پولیٹیکل وجہ سے, یہاں پہ آیا ہوں خدا نہ خواستہ اپنی تنظیم میں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے, یہاں پہ آیا ہوں کوئی کیوس کرنے کے لیے, کوئی انسرٹنٹی کرنے کے لیے. میں یہ بات صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں, جس ایمان سے میں سٹوڈنٹس کے لیے آیا ہوں راستے پہ ہوں اور اس ہر ایک دروازے پہ جاؤں گا جہاں تک جانے کی ضرورت ہوگی اور یہ انصاف حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی. اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ کوئی چاہے گا, چاہے وہ جماعت ہو, میری جماعت ہو, چاہے حکومت ہو یا یہ ریاست ہو, اس ریاست میں کیوس لائے, کنفیوژن لائے, ڈویژن لائے, میں اس کے خلاف بھی اسی طرح سے اسی سڑک پہ نکلوں گا. میں کیوس کے حق میں نہیں ہوں, میں آرڈر کے حق میں ہوں, مگر وہ آرڈر جو لوگوں کا چاہا ہوا, لوگوں کی مرضی کا آرڈر ہو, جہاں پہ لوگوں کی بات سنی جائے, جہاں پہ لوگوں کی بات ایسپریشنز کو سنا جائے, جہاں پہ لوگ گورنمنٹ کے ڈیسیجنز لوگوں کے ایسپریشنز کو ریفلیکٹ کرے, لوگوں کی باتوں کو ریفلیکٹ کرے. میں وہ آرڈر چاہتا ہوں. ہم نے 5 سال دیکھا ہے, ہم نے کیوس دیکھا ہے, ہم نے پیونیٹیو کام دیکھا ہے, ہمیں زبردستی خاموش کیا گیا. کیا ہمیں حق نہیں ہے؟ اگر اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ ریزرویشن کی بات کرنی ہے, کیوں ہمیں تہمتیں دی جاتی ہے کہ حکومتیں توڑنے نکلے ہیں, جماعتیں توڑنے نکلے ہیں. کشمیری بات کرتا ہے یا اسے سٹون پیلٹر کہا جاتا ہے, اینٹی نیشنل کہا جاتا ہے, OGW کہا جاتا ہے, پاکستانی کہا جاتا ہے. کشمیری اپنے حق کے لیے بات کرے, اس پہ ٹیگز لگاتے ہیں, پولیٹیکلی بات کرے, یہ حکومتیں توڑنے جا رہا ہے, یہ ڈیوائیڈ کرنے جا رہا ہے. کہاں تک, کس حد تک آپ کو کشمیری لوگوں کا, جموں کشمیر کے لوگوں کا گلا گھونٹنا ہے؟ کیوں آپ بات کرنے نہیں دیتے؟ کیوں اسے انہیں ڈیموکریٹکلی اپنے حق کو ڈھونڈنے کا حق نہیں دیتے ہیں؟ کیوں سفوکیٹ کرتے ہیں؟ اگر آپ کا آرڈر سفوکیشن ہے, اگر آپ کا آرڈر سبمیشن ہے, میں اس آرڈر کو منظور نہیں کرتا ہوں. اگر آپ کا آرڈر ڈیموکریسی ہے, میں اس آرڈر کے لیے ہوں. میں کیوس کے حق میں نہیں ہوں, میں ڈویژن کے حق میں نہیں ہوں. میں آرڈر چاہتا ہوں جہاں پہ فخر سے نکلے کشمیری, جموں, لداخ کا بھی ہر ایک ڈویژن
हर एक डिवीजन का, जिसे जब लगे कि उसके साथ नाइंसाफी होती है वो निकले, वो बात करे, उसे ना स्टोन पेल्टर कहा जाए, ना इंटरनेशनल कहा जाए, ना OGW कहा जाए, ना उसे कोई नाम दिया जाए, ना उसे ये कहा जाए कि ये हुकूमत गिराने निकले हैं, ये तंजीमें तकसीम करने निकले हैं। मैं आज इस बात के लिए आया हूँ, जिस हद तक मैं आज जा सकता हूँ आपके हक के लिए जाऊँगा। मैं इल्तिजा मुफ्ती साहिबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ अपना सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए। मैं अपने भाई वहीद साहब का शुक्रगुजार हूँ, ये यहाँ पे आए और इन्होंने इस सीरियसनेस का मुजाहिरा किया कि ये इसी तरह समझते हैं जिस तरह से मैं समझता हूँ कि इस बात को पहुँचाने की ज़रूरत है, इस बात को पहुँचाने की ज़रूरत है। इन्होंने बात पहुँचाई। AIPB, मैं इंजीनियर रशीद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, अब उन्होंने अपनी तंजीम के रिप्रेजेंटेटिव भेजे और सब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरिट के लिए, ओपन मेरिट के साथ इंसाफ के लिए यहाँ पे आए। हम में से कोई भी, मैं इंसाफ, मैं नॉन दूंगा, हम में से कोई भी यहाँ पे सियासत करने नहीं आया। वहीद साहब से मैं कंफर्मेशन लेता हूँ, मैं खुद की तरफ से कंफर्मेशन लेता हूँ, हम सिर्फ और सिर्फ मेरिट के साथ इंसाफ के लिए आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जैसे कि मुझे अभी कम्युनिकेशन पहुंची है, मैं इसके बाद वहीद साहब के हाथ में माइक दूंगा, ये भी 2 मिनट आपके साथ बात करेंगे। उसके बाद ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई पॉलिटिशियन या ना कोई पॉलिटिकली इन्वॉल्व, हम पांच स्टूडेंट्स का इंतखाब करेंगे। मुझे अंदर से कम्युनिकेशन आई है, हम सब एक साथ जो बात बाहर सड़क पे महसूस हो रही है वही बात अंदर भी महसूस हो रही है। जरूर मैं यही बात चाहता था। ये कह रहे हैं कि हम 5 लोगों के साथ एक रिजल्ट ओरिएंटेड बात अभी करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, हम अभी यहाँ पे बैठ के 5 स्टूडेंट्स का इंतखाब करेंगे। 5 स्टूडेंट्स साउथ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से, हम फीमेल स्टूडेंट एक का इंतखाब करेंगे। अगर जम्मू से हमारा कोई साथी है यहाँ पे, कोई भाई है यहाँ पे, हम जम्मू से एक स्टूडेंट का खालिस और खालिस अनएफिलिएटेड, न मेरे साथ किसी की एफिलिएशन हो, न वहीद साहब के साथ किसी की एफिलिएशन हो, न इंजीनियर रशीद के साथ किसी की एफिलिएशन हो, न कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, न किसी किस्म की एक्टिविस्ट हो, खालिस स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं, साउथ से, नॉर्थ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर से, जम्मू से और एक लेडी स्टूडेंट